إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. لقد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأصرفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز खातिन हज़रात, मैं सबसे पहले अपने आप को
اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک اللہ رب الجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اور جو انسان اللہ تعالی سے ڈر جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جو انعامات عطا فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں پر کم اور اپنے اوپر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ آج رب کائنات کی توفیق، اس ذات بابرکات کا فضل و کرم، 6 جمادی الثانیہ 1448 ہجری، دوسری طرف 28 نومبر 2025 عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پانے کے کچھ طریقے۔ یہ میں انشاءاللہ اختتام پر بتاؤں گا اس موضوع کا خلاصہ۔ جس طرح میں نے ابتدائی جملہ آپ کی خدمت میں رکھا کہ اس انسان سے بڑھ کر خوش نصیب اور کوئی نہیں جسے رب کائنات نے اس قابل بنا دیا ہو کہ وہ دوسروں کی بجائے اپنی طرف توجہ دے۔ اللہ ملک اللہ رب الجلال والاکرام قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق میں آپ سب سے پہلے اپنی ذات کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے پابند ہیں۔ اب اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پانے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے؟ معمول کے مطابق سب سے پہلے، معمول کے مطابق میں نقطوں کی شکل میں بات کروں گا، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر عاجزی، انکساری کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے مقام سے نہ تو اونچا سمجھے اور نہ لے جانے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق مومن سادہ ہوتا ہے۔ مومن اور منافق میں جو فرق ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، جبکہ منافق کا کام کیا ہے؟ وہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ہوتا نہیں۔ اور یہ چلن آج ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ لوگ ہوتے کچھ ہیں اور ظاہر کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ انسان سراغ زندگی پا جاتا ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے، اپنے آپ کو وہ نہیں دکھاتا جو وہ نہیں ہوتا۔ اور اس حوالے سے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن رب کائنات آدم کے بیٹے سے، بلکہ رب کائنات نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے تو مجھے چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ میں نے تجھے پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو انسان کیسے چیلنج کرتا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے۔ جس طرح بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے نا، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے ہر کام پر اعتراض، ہر کام میں کیڑے نکالنا،
وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا شیطان تمہیں گمراہ کرتا ہے، کیسے؟ تو تمہارے دل و دماغ میں سوالات پیدا کر کے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کیسے؟ شیطان کا طریقہ کار سن لیجیے۔ فرمایا شیطان ذہن میں سوال کرتا ہے فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ آخر ذہن میں یہ سوال پیدا کرے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو فرمایا جب ذہن یہاں آئے، اپنی سوچ کے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لو اور فوری طور پر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب جس انسان کی طبیعت ایسی بنی ہوئی ہے نا، اس نے ہر ایک پر اعتراض کرنا، اور تو ہی کرنا پیا، اے کام کی میں کرن دے ہیں، اے تو کوئی طریقہ نہیں کام کرن دا۔ وہ آدمی پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی اعتراض کرنے سے باز نہیں آتا۔ ان آنکھوں نے دیکھا، ان کانوں نے سنا کہ رب نے اے کام تے ایویں کڈ چھڑیا، اس تو بغیر گزارا نہیں سی ہو سکتا۔ تو پہلا طریقہ، انسان وہ ظاہر نہ کرے جو وہ نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ، انسان جہاں تک ہو سکے کوشش کرے کہ مجھ سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو میری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے شریعت نے ایک بڑا سادہ سا فارمولہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان بذات خود جو دوسروں کو دیکھنا چاہتا ہے، جیسا دوسروں کو دیکھنا چاہتا ہے ویسا خود بن کر دکھائے۔ کیا خیال ہے؟ ایک والد اگر بذات خود 5 وقت کا نمازی نہیں، اور وہ یہ دلی تمنا کر رہا ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی 5 وقت کی نماز ادا کرے، یہ دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، ناممکن ہے۔ اس لیے کہ ہماری اگلی نسل وہ نہیں کرے گی جو ہم کہیں گے، وہ کرے گی جو ہم کریں گے۔ ایک باپ اگر سموکر ہے، سگریٹ پیتا ہے، بیٹے کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما دے تو علیحدہ مسئلہ ہے، ورنہ بیٹا یا تو باپ سے کوئی 4 ہاتھ آگے جائے گا، سگریٹ سے کوئی اوپر والی چیز استعمال کرے گا، نہیں تو کم از کم سگریٹ ضرور پیے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، وہ بات اپنی زبان سے کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات یہ ہے کہ تم دوسروں کو وہ سمجھانے کی کوشش کرو جو کہ تم خود نہیں کر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقیہ العصر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ارشاد فرماتے ہیں والواجب علی الانسان ان یعرف قدر نفسه، بڑی قیمتی بات ہے۔ فرماتے ہیں ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی قدر و قیمت پہچانے، وَأَلَّا يَتَكَلَّمَ إِلَّا بِمَا يَعْلَمُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَكَلَامِ اللَّهِ، جو بھی بات کرے تول کر کرے، جس چیز کا علم نہیں اس میں ہم داخلت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اسی طریقے سے تیسرا طریقہ وہ کیا ہے؟ زندہ انسان جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جس طرح اپنے جسم کی راحت کے لیے ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، تازہ ہوا میں سانس لینا چاہتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اپنی روح کی حفاظت کے لیے ہمیں کچھ اہتمام کرنا چاہیے۔ بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ میرے اللہ کو میری آپ کی عبادت کی قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب رب کائنات قرآن میں خود ارشاد فرما رہے ہیں اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ساری کائنات مل کر اگر اللہ کے خلاف اعلان بغاوت کر دے، اللہ کی بادشاہت میں ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی فرق نہیں ڈال سکتی۔
ساری کائنات مل کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ایک سوئی کی نوک کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادات جو ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ رب کائنات میری اور آپ کی روح کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب انسان کی روح پاک ہونا شروع ہوتی ہے نا، تو اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بچاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک آدمی اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہے میں نے تھوڑی دیر کے بعد اپنے رب کے حضور جا کر سجدہ دینا ہے، کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے وہ 10 دفعہ سوچے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں رحم اللہ من عرف قدر نفسہ فاستراح، اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمت نازل فرمائے جس نے اپنی قدر پہچان لی اور اپنے جسم اور روح کو سکون دیا۔ تو یہ عبادات بنیادی طور پر انسان کے جسم کو نہیں، انسان کی روح کو سکون عطا فرماتی، جس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ آپ کبھی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیے گا، نیکی کر کے، بشرطے کہ انسان نیکی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے، نیکی کرنے کے بعد انسان کو ایک عجیب و غریب قسم کی خوشی، ایک عجیب و غریب قسم کی سرشاری کا احساس ہوتا ہے۔ اور جو پابند ہے نا نماز کے، وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ اگر سفر کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے اگر کہیں نماز میں تاخیر ہو جائے، تو جب تک بندہ نماز نہیں پڑھتا طبیعت بے چین رہتی ہے، یہاں تک کہ انسان لیٹا ہوا بھی پرسکون نہیں ہوتا۔ تو یہ تیسرا طریقہ ہے۔ چوتھا طریقہ، انسان کوشش یہ کرے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ یاد رکھیے، میرا اللہ نہ اسے آپ کے میرے گناہوں کی کوئی پرواہ ہے اور نہ ہی ہمارے نیکیوں کی کوئی ضرورت ہے، لیکن میرے اللہ نے گناہ کی یہ نحوست رکھی ہے کہ گناہ انسان پر اور کوئی اثر کرے یا نہ کرے، لیکن گناہ کے نتیجے میں انسان کی روح بے چین رہتی ہے، بے داد رہتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ جو لوگ یہ گانے سننے کے عادی ہیں، جب تک گانا چلتا رہتا ہے تب تک مست رہتے ہیں، گانا بند ہونے کی دیر ہے دوبارہ ان کی طبیعت کے اندر بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جن کو یہ آپ اپنے ہیرو اور جن کو آپ اپنے آئیڈیل اور جن کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، ہمارے بزرگ تو خیر ان کو کنجری کہا کرتے تھے، یہ ناچنے گانے والے، ذرا ان کی عملی زندگیوں کا قریب سے جا کر جائزہ لے لیجیے گا۔ مثال ایک مشہور ہے کہ برطانیہ میں ایک آدمی ایک ماہر نفسیات کے پاس گیا، استاد جی کہنے لگا کہ میری طبیعت بڑی بے چین رہتی ہے، مجھے کوئی علاج بتائیے۔ اس نے کہا کہ فلاں تھیٹر میں جایا کرو، وہاں پر ایک مسخرہ ہے جس کو آپ انگریزی میں کامیڈین کہتے ہیں، تو تم اس کا شو دیکھا کرو، وہ لوگوں کو بڑا ہنساتا ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ میں وہاں نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں بذات خود وہی مسخرہ ہوں۔ تو انسان جب گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا تو اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پا جائے گا۔ میں آپ اگر گناہوں سے بچتے ہیں، ہم کسی کا کوئی فائدہ نہیں کرتے، اپنا بھلا کرتے ہیں۔ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے رب کائنات ہمیں روحانی طور پر ایسی پاکیزگی عطا فرماتے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے پانچواں طریقہ کیا ہے؟ کبھی بھی اپنے آپ کو لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنائیں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، بلکہ میں نے کیا کہنا ہے، آپ یقیناً میری اس بات سے اتفاق فرمائیں گے، بہت سارے لوگ مر کر بھی زندہ ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی زندگی
ہمارے لیے آزمائش سے کم نہیں ہوتی۔ 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ آئے گا دور سے آ رہا ہوگا تو یقین جانیے آپ نے یہ اپنے کانوں سے باتیں سنی ہوگی، لے بھائی اللہ ہی خیر کرے فلاں بندہ ہونڈے آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جی شر کو سن بچا کے رکھے۔ کیوں؟ اس نے آ کر بیٹھنا ہے، کبھی کسی پر نقد و جرا، کبھی کسی کی بہو بیٹیوں پر تبصرہ، کبھی کسی کے والدین پر تبصرہ، کبھی کسی کی غیبت، کسی کی چغلی۔ جب میں اور آپ سراغ زندگی پانا چاہتے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو لوگوں کے لیے امتحان نہیں بنانا چاہیے۔ اس کے لیے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ذہن میں رکھیے۔ آپ نے فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا تم میں سے جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس سے چاہیے کہ اپنی زبان سے اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث مبارکہ ہے، بعض اہل علم نے اس کی سند پر کچھ اعتراض کیا، لیکن محدث الاثر شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا۔ بڑی عظیم حدیث ہے۔ ہوا کیا، ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، نام ہے سیدنا ماعز الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا مجھے پاک کیجئے، میں نے بدکاری کر لی۔ آقا علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ دوسری طرف گئے، آقا میں نے گزارش کی ہے مجھے پاک کیجئے، نبی علیہ السلام نے پھر منہ پھیرا۔ تیسری طرف گئے، نبی علیہ السلام نے پھر منہ پھیرا۔ چوتھی طرف گئے، پھر نبی علیہ السلام نے منہ پھیرا۔ جب 5ویں مرتبہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو میرے آقا علیہ السلام نے پوری تفصیل اس سے پوچھی۔ میں یہ ظاہر ہے یہاں وضاحت نہیں کر سکتا۔ پوری تفصیل پوچھنے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس کو رجم کر دو۔ جب رجم کیا گیا تو نبی علیہ السلام کے 2 صحابہ نے آپس میں گفتگو کی اور ایک صحابی نے انتہائی سخت الفاظ اس صحابی کے بارے میں کہہ دیے۔ نبی علیہ السلام خاموش رہے، صحابہ ساتھ چل رہے تھے۔ راستے میں ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا جس کی ایک ٹانگ کھڑی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فلاں فلاں 2 آدمی کہاں ہیں؟ ان کو بلایا، فرمایا اس کا گوشت کھاؤ۔ کہا کہ کیا بات کر رہے ہیں، بدبودار گدھا مردہ، ہم اس کا گوشت کھائیں؟ فرمایا تم نے جو اس رجم ہونے والے آدمی کے بارے میں بات کی تھی وہ اس سے بدتر تھی۔ اس کے ایمان کا معیار دیکھو، اگر چاہتا تو اس گناہ کو سینے کے ساتھ لگا کے قبر میں جا سکتا تھا۔ اس کی عظمت دیکھو، اس نے اعتراف کیا ہے اپنے گناہ کا اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں کی سیر کر رہا ہے۔ لوگوں کے لیے خود کو آزمائش مت بنائے۔ بیٹا خاموش۔ اور بعض بندے لوگوں کے لیے امتحان ہوتے ہیں، یار وہ فلاں بندہ ہونڈیا جے رب بھی خیر کرے، انہیں دیکھو ہر کام چ کیڑے ہی کٹنے، کیڑے نکالیں، تنقید کریں، لیکن شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اوپر۔ یہ ہے سراغ زندگی پانے کا راز۔ اور جس دن میں ایک بڑی مجموعی بات کرنے لگا ہوں، جس دن مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی نا کہ میں نے ایک انگلی اگر کسی کی طرف اٹھائی تو 3 کا رخ میری طرف ہے، اللہ کی قسم ہم سراغ زندگی پا جائیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا نقطہ ہمیں راز مل جائے گا۔ تو یہ 5ویں چیز ہے۔ بالکل اسی طریقے سے 6ٹھی چیز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ترمذی وغیرہ میں آپ نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ کسی بھی انسان کا بہترین اسلام یہ ہے کہ جن چیزوں کے ساتھ تمہارا لینا دینا نہیں ان میں مداخلت نہ کرے۔ میں پھر ایک دفعہ عرض کرنا چاہوں گا، موضوع کیا چل رہا ہے؟ اقبال کا شعر۔ شاہ صاحب اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تم میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔
تو اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پانے کا چھٹا راز کیا ہے کہ جن چیزوں کے ساتھ تمہارا لینا دینا نہیں ان کو چھوڑ دو۔ اس کے لیے میں آپ کو دو مثالیں دوں گا۔ میں اور آپ سڑک پر جا رہے ہیں، حادثہ ہو گیا۔ اب جب مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ میں یہاں کچھ نہیں کر سکتا، تو مجھے اور آپ کو وہاں کھڑے ہو کر رش لگانا، ازدحام لگانا، بھیڑ اکٹھی کرنے کا کوئی فائدہ ہے بھائی؟ نہیں نا، تو کیوں کھڑے؟ وہاں پر وہ آ جاتے ہیں 11-22 والے نوجوان، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اچھی سروس ہے، آپ بر وقت پہنچ جاتے ہیں، وہ آ کے اپنا کام کر رہے ہیں، ہم نے ان کا راستہ روکا ہوا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جن کی زندگی کا ایک ہی اصول ہے کہ نہ سکون سے رہنا ہے، نہ دوسروں کو سکون کے ساتھ ہر معاملے میں مداخلت۔ اب میں ایک دین کا طالب علم ہوں، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ جو آدمی میرے سامنے گاڑی کا انجن کھولے بیٹھا ہے، اس نے کون سا پرزہ کہاں سے نکالا اور کہاں فٹ کرے گا، درست ہے؟ اور میں وہاں کھڑے ہوئے وہ نہیں آج کر رہا ہے، تھوڑا مار رہے تھے، اوے آپ پیچ کا سفاڑے تھے، پیچ کی جگہ نٹ لا دیں، کیا ہوگا؟ اس نے کہا نا بھاجی تہاڈی بڑی مہربانی، جی آرام نہ کھلو سکتے تو کھلو نہیں، تو جاؤ اپنا راہ نہ پو۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی بھی مسلمان کا بہترین اسلام یہ ہے کہ جن چیزوں کے ساتھ تمہارا لینا دینا نہیں، تعلق واسطہ نہیں، ان میں مداخلت مت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو ہم اپنی زبان میں پرائیویسی کہتے ہیں نا، اس کے بارے میں خصوصی طور پر ارشادات فرمایا۔ بڑی نازک سی بات کرنے لگا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعنتی ہے وہ مرد، لعنتی ہے وہ مرد جو اپنی اور اپنی بیوی کی خاص باتیں ظاہر کرتا ہے، اور لعنتی ہے وہ عورت جو ایسا کرتی ہے۔ کس لیے؟ کہ اس سے لوگوں کو آپ کے ذاتی معاملات میں مداخلت کا موقع ملتا ہے۔ ساتواں طریقہ کیا ہے؟ جہاں تک ہو سکے بذات خود اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث کے لفظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان قریب فتنوں کا دور آئے گا، اور اس وقت بچا ہوا وہ انسان ہوگا جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا۔ بعض بندوں کو عادت ہوتی ہے چونکہ گھر دے وچوں نہ ٹکو کرنا ہوتا ہے، نہ کر او کر ایسا کر ویسا کر، او بیگم ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا جا مگر اللہ باہر کی طرف دفاع ہو، تو باہر جا کے بھی کسی کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی اصلاحی بات کی جائے۔ آٹھواں طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان کوشش کرے کہ منفرد نظر آنے کے لیے کوئی ٹیڑھے میڑھے کام نہ کرے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس الشہرہ سے منع فرمایا۔ ایک ہے جمعے والا دن ہے، حدیث کے لفظ ہیں جس نے جمعے کے لیے مخصوص لباس رکھا اللہ تعالیٰ اس کو خاص اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، وہ اکیلا بات ہے۔ لیکن اب ہم جہاں رہ رہے ہیں یہاں پر شلوار قمیص عام لباس ہے، اور ایک بندہ کہ میں گھر کے لباس ہی آگے پھرا، وہ بڑا عجیب و غریب لگتا ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، کیا بلا مجھے دن رات فون میسجز آتے ہیں، استاد جی بچے کا نام فلاں رکھ لیجیے، میں نام لکھا کسی کا، میری ایک عزیزہ نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے لاریب۔ لاریب کا معنی کیا جی؟ کوئی شک نہیں۔ میں کہ یہ نام رکھے ہی کہ صفائی پیش کی تھی ہے، تو یہ جو منفرد نظر آنے کا ایک شوق ہے نا، یہ بڑا کام خراب کرتا ہے۔ اور نواں اور آخری طریقہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے انسان اپنے سے بڑوں کا ادب اور احترام کرے۔ حدیث مبارکہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں سے محبت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج کا ہمارا موضوع اقبال کا شعر
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ اپنا تو نہ بن، اپنا تو بن، اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے